ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی انسان کو وہم کی بیماری ہو یا وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں یا غلط طرف اس کا ذہن بہت زیادہ جاتا ہو، اکثر لوگ جو ہے غلط چیزوں کو سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں، چاہے موبائل میں کہیں بھی، تو اب ان کو جو ہے اپنے دماغ پہ، اپنے ہاتھ پہ، نظر پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت کریمہ اس کے لیے بہت ہی آزمودہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے شیطانی ان چیزوں کو دور فرما دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، اور زلیخا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، اب ان دونوں کو جب بیان اللہ کرتے ہیں تو وہ الفاظ بیان کرتے ہیں جو قیامت تک انسان گمراہ ہوگا، ورغلایا جائے گا شیطان کے جھانسے میں، اور اس کا دماغ، اس کی آنکھیں، اس کا ہاتھ جو ہے وہ غلط کاموں میں مبتلا ہونے لگیں، تو وہ ان آیات کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یوسف علیہ السلام کو ان الفاظ کو اللہ نے بیان کر کے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کی میں نے حفاظت یوں فرمائی کہ یوسف علیہ السلام کے دماغ سے، دل سے اور جسم سے وہ گناہ بالکل دور ہو گیا، اور پھر اللہ نے کھل کے بات بتائی کہ گناہ چھوٹا تھا یا بڑا، سارے کو اللہ نے دور کر دیا۔ اب زلیخا جو ہے اس نے جو ہے دروازے کو بند کیا، اب وہ جو ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً وہ عورت ان کی طرف قصد کرنے لگی متوجہ ہو کر، یعنی اس کا پورا پلان بن گیا، اور ہمت اس کا خیال پورا کا پورا ان کی طرف ہو گیا۔ اب اس کا خیال جب پورا آیا تو اس کے خیال کو اللہ نے ہمت بھی کہہ کر اس سے پہلے وَلَقَدْ کا لفظ بتا دیا، وَلَقَدْ کہہ کے بتا دیا کہ اس کا 100% خیال ہی غلط تھا، اس کا پورا ارادہ ہی غلط تھا۔ اچھا، خیال دو طرح آئے، یہاں ایک خیال حضرت یوسف کو بھی آیا اور ایک خیال زلیخا کو بھی آیا۔ اب دونوں کے خیال کو اللہ نے ذکر کیا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، وہ تو اپنے پورے پلاننگ اور خیال کو لے آئی یوسف علیہ السلام کی طرف، اور وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام اپنا پورا تھوڑا ذہن جو ہے وہ اس کی طرف لے گئے، کیونکہ انسان کی فطری تقاضا ہے کہ ایک بندہ کہے جی کہ اس کے اندر تو بالکل حس ہی نہیں ہے گناہ کی، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ بشر ہے، گناہ کی حس ہوگی، ماحول میں ہوگا، تو جس ماحول میں جائے گا ان ماحول کو اختیار کرے گا۔ اب بازار میں بندہ بیٹھا ہے، کیوں منع کیا بازار میں بیٹھنے سے؟ کہ بندہ بازار میں بیٹھا ہے، لازماً اس کا دماغ اور دل اور آنکھیں غلط دیکھیں گی اور سوچیں گی، تو اس لیے انسان کنارہ کشی کرے ایسی جگہوں سے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے بولا کہ ان کو بھی خیال آ گیا تھوڑا، لیکن اس کا خیال بھی آیا۔ اب دونوں کے لیے خیال کا لفظ توجہ، دونوں متوجہ ہوئے، دونوں کا ذہن ادھر چلا گیا۔ تو اس کے لیے بتایا کہ جیسے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ابھی روزے کی حالت میں ہو، سخت گرمی ہو، تو پانی سامنے آ جائے اور ٹھنڈا پانی ہو، تو اب وہ گلاس بھرا ہوا سامنے رکھا ہو تو فطری طور پر اس کا میلان ادھر جائے گا پانی کی طرف، لیکن نہ روزہ توڑنے کی اس کی نیت آئے گی اور نہ یہ روزہ توڑے گا، لیکن فطری طور پہ اس کا میلان پانی کی طرف ہوگا، لازمی ہوگا۔ اب یہ عورت سامنے آ گئی ہے، تو اب یوسف علیہ السلام نبی ہیں، معصوم ہیں، لیکن ہیں تو انسان، ہیں تو بشر، تو اس خیال کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، چونکہ تھی بھی وہ خوبصورت، مصر کی خوبصورت عورتوں میں سے تھی، یہ نہیں کہ وہ بھی کوئی عام عورت تھی،
یوسف علیہ السلام جب دنیا کے حسین ترین نصف حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا کا دیا. ہمارے نبی نے مسلم شریف میں حدیث ہے واقعہ معراج میں واپسی پہ فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، آدھا دنیا کا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اتنے خوبصورت تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں وہ بھی خوبصورت تھی، تو آخر تھوڑا سا جیسے پانی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے روزے دار کا تو توڑنے کی طرف ذہن نہیں ہوتا. اب ان کا گناہ کی طرف ذہن نہیں تھا، ان کا ذہن کیا تھا کہ عورت تو ہے، خوبصورت تو ہے، اب ذہن ادھر چلا گیا. تو اس لیے اختلاط سے منع کیا. یہ جو کالج یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں گٹھے پڑھتے ہیں نا، یہ سب سے بڑا وبال ہے، سب سے بڑا. ہماری خاص طور پہ ملک اسلام کا بنا ہوا ہے، کاش ایسا کوئی بندہ آ جائے جو اس کو الگ کر دے. لیکن یہ اگٹھے رہ کر جب نبی کے لیے اللہ یہ لفظ بول رہے ہیں کہ ان کا طبعی میلان تھوڑا چلا گیا، یہ نہیں کہ انہوں نے گناہ کر لیا یا گناہ کا سوچا، لیکن یہاں جو ساتھ پڑھتے ہیں، اگٹھے بیٹھتے ہیں، اگٹھے کھاتے ہیں، اگٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، تو یہ کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے. یہ تو 14ویں صدی کے عام مسلمان ہیں، چاہے جتنے بھی مذہبی گھرانے سے کیوں نہ ہوں. تو اب آپ دیکھیے کہ اب اللہ نے دونوں کے میلان کا ذکر کیا لیکن انداز مختلف کیا. یہ نہیں کہا اللہ نے وَلَقَدْ ہَمَّا، یہ نہیں کہا کہ بصیغہ تثنیہ اللہ بیان کر دیں کہ دونوں کا ذہن چلا گیا. اللہ یوں کہتے کہ یقیناً دونوں کا ذہن ایک دوسرے کی طرف چلا گیا، پھر تو ہم کہتے نہیں اللہ نے دونوں کو ایک ہی کر دیا. ایسا نہیں ہے، اللہ نے دونوں کو جدا کیا. ذہن زلیخا کا گیا، اس کے لیے کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، یقیناً لام قد، لام اور قد یہ بتا دیا کہ اس کا تو 100% کام یہی تھا کہ ذہن یہی تھا کہ میں غلط کام کی طرف متوجہ ہوں، میں غلط کام کروں. اس کا ذہن تو 100% تھا. لیکن جب یوسف علیہ السلام کا تو فرمایا وَهَمَّا بِهَا، اور ان کا ہمّا کہہ کے بتایا کہ یہ لقد اس میں نہیں لایا، اور اس میں اس کو جدا بھی کر دیا کہ ان کا طبعی میلان بشری تقاضے پہ تھا، جیسے پانی کی طرف ذہن جاتا ہے روزے دار کا، اور اس کا ذہن پکا ہی گناہ کی طرف تھا، لقد کہہ کے بتا دیا. اور پھر آگے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان سے گناہ سوچا نہیں انہوں نے کہ میں گناہ کر لوں، یہ سوچا نہیں ہے. کیونکہ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ تفسیر کرنا یا بیان کرنا یا یہ تصور کرنا کہ یوسف پیغمبر کا ذہن چلا گیا، جیسے یہودی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ حضرت مریم سے ملے تو اللہ نے ان سے بیٹا دیا، ایسا جھوٹ ہے. یا وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ غلط کام کیا، یہ بھی جھوٹ ہے. یہود بھی تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوتے ہیں. اس لیے عصمت انبیاء کا اگر عقیدہ نہیں ہوگا تو ہم دین اسلام سے بالکل منحرف ہو جائیں گے. چونکہ نبی معصوم ہے، پاک ہے اور گناہوں سے معصوم ہے، تو پھر ہم اس کی شریعت کو لیں گے، اس کی کتاب کو لیں گے، اس کی باتوں کو لیں گے. ہم اعتماد کریں گے کہ ہمارے نبی کے منہ سے جو نکلا وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے نبی پاک ہیں، معصوم ہیں اور چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے معصوم ہیں. خالی ہمارے نبی نہیں، کل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیے اتنا بڑا ذہن دنیا میں صرف مسلمانوں کا ہے کہ وہ کہتے ہیں سارے نبی معصوم ہیں، ورنہ آپ یہودیوں کو دیکھیں وہ چند نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، باقیوں کو نہیں مانتے. عیسائیوں کو دیکھیں وہ چند نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، باقیوں کی عزت ہی نہیں کرتے. لیکن ہم ساروں کی عزت کرتے ہیں. پھر آگے اگلا طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا حق والا مذہب ہے. حق پہ چلنے والے دنیا میں اگر کوئی ہیں تو میں بڑے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ایک ہی مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا جو سیدھا جنت میں جانے والا ہے. کیوں؟ اس میں حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، چاروں اہل سنت والجماعت ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ سارے نبی معصوم ہیں اور سارے صحابہ محفوظ ہیں، سارے صحابہ محفوظ ہیں. اب صحابی میں سے بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ان سے گناہ ہوا، انہوں نے لڑائیاں کی، وہ آپس میں لڑتے تھے، وہ غلطیاں کرتے تھے، ان سے کوتاہیاں ہوتی تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین اس دین شریعت سے، دین اسلام سے اٹھ جائے گا جس کی روایتی صحابہ کر رہے ہیں،
جس کی ہر چیز بتا ہی کون رہے ہیں؟ صحابہ۔ تو اب مجھے بتائیں، آپ کو اگر میں یہ سکھا دوں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کہ دیکھو صحابہ لڑتے تھے، صحابہ غلطیاں کرتے تھے، نعوذ باللہ، صحابہ یہ کوتاہیاں کرتے تھے، پھر جب میں اسی صحابی کا نام لے کے آپ کو حدیث سناؤں گا تو آپ کو یقین ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی بھی سارے معصوم ہیں، صحابہ سارے محفوظ ہیں۔ یہ عصمت انبیاء اور پھر صحابہ کے بارے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے نبی معصوم، ہم کہتے ہیں سارے صحابہ محفوظ، بس بات یہی اصل ہے دین۔ اور پھر آگے فرمایا، اللہ کہتے ہیں وہ تو دونوں کا ملان ہوا، ملان کیسا ہوا؟ قلبی ذہن ادھر گیا۔ اب آپ کسی بازار میں عورت نظر آتی ہے، پہلی نظر آپ کی پڑ جاتی ہے، تو آپ کا طبعی میلان چلا جاتا ہے، تو اس پر گناہ نہیں ہے پہلی نظر میں۔ ہاں، یہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، پھر اس کے جو ہے نا پیچھے چل پڑنا، تو اب یہ طبعی میلان پر یہاں مسلم شریف میں وہ حدیث ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا جو تھوڑا سا طبعی میلان گیا ہے، آپ انتظار کرو، اگر ان کا گناہ کی طرف ذہن چلا جائے اور پھر گناہ کر دیں تو پھر لکھ لینا، ورنہ نہ لکھنا، بلکہ طبعی ملان کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا انہوں نے، ان کی ایک نیکی لکھ لینا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ عام انسان ہیں، ہمارے ذہن میں گناہ کا خیال آتا ہے نہ، مثال کے طور پہ ایک بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کی چیز اٹھا لوں، اس کی زمین ہڑپ کر لوں، اس سے پیسے لے کے دبا لوں، اس طرح کوئی بھی، لیکن یہ کرتا نہیں ہے تو اس کو ایک نیکی ملے گی کہ اس نے گناہ نہیں کیا، شیطان نے اس کو ورگلایا۔ تو اب یہاں پہ آگے اللہ فرماتے ہیں لولا ارآ برہان ربی، اور اگر نہ میں واضح کرتا ان کے سامنے اپنی ذات، اللہ کہہ رہا ہے رب کا برہان، رب کی بڑی نشانی میں ان کے سامنے ظاہر نہ کرتا، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے ان کے سامنے برہان کو ظاہر کر دیا۔ وہ برہان کیا چیز تھی؟ اب اس پر مفسرین نے مختلف لکھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت ابن سیرین، محمد بن سیرین، حضرت حسن بصری رحمہم اللہ، یہ سارے فرماتے ہیں کہ برہان یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں جب تھوڑا سا طبعی میلان آیا، طبعی میلان تھوڑا سا، تو وہ ایک دم آپ کی نگاہ یوں اوپر گئی تو چھت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نمودار ہوا، اور انہوں نے اپنے دانتوں میں انگلی رکھی ہوئی تھی، تو گویا کہ آپ نے جب اپنے والد کو یوں دیکھا تو ایک دم آپ کے ذہن سے وہ طبعی چھوٹا سا میلان بھی چلا گیا۔ اب یہ توجہ جو ہے شیخ ہے، توجہ شیخ، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ مرشد جو ہے، استاد جو ہے، جو رہبر رہنما ہوتا ہے، وہ اس کی توجہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے۔ باپ کنعان میں بیٹھا ہوا ہے اور لیکن ان کی توجہ کا اثر بیٹے کو مصر میں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ سے کس طرح ان کے ایک بہت بڑی دیوار حائل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے بندے سے، اللہ والے سے اپنے توجہ، اپنا تعلق قائم کرنا کہ جو اس کی ہر پریشانی میں اپنی اس کی توجہ جب ادھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بھی روک لے گا، پریشانی کے زائل کا باعث بھی بنا دے گا۔ دوسرا فرمایا کہ جو ہے آپ کو جو ہے ایک دم جو ہے ملکہ اس نے زلیخا نے جو ہے وہ اپنے بت پر جو ہے وہ ڈالا کپڑا، تو آپ نے کہا یہ بت پہ کپڑا کیوں ڈال رہی ہے؟ کہا یہ میرا خدا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو آپ نے کہا یہ تو ہاتھ کا بنا ہوا ہے، تجھے شرم آتی ہے؟ میرا تو اللہ ہر وقت جاگتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، اسے اونگ نہیں آتی، تو میں اس سے کیوں نہ شرم کروں؟ یہ بات آپ کے دل میں جا کے اتر گئی اور آپ نے ایک دم جو ہے پھر آپ واپسی کی طرف بھاگے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے واضح ان پہ کر دی نشانی، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ میں ہٹا دوں ان سے سو برائی کو، جو چھوٹی برائی ہوتی ہے، فحشاء جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے، بڑا گناہ۔ اب بعض روایات میں وہ لکھا کہ جو آپ نے یوں اوپر دیکھا تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ آیت لکھی ہوئی آ گئی، یہ امام قرطبی نے لکھا کہ یہ آیت آ گئی۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سو کو اور فحشاء کو دور کر دیا۔ اچھا، ایک ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ جو ہے گناہ سے دور کیا جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے
ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم گناہ سے دور ہوتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں گناہ سے، لیکن یہاں اللہ نے جو لفظ بولا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم آپ سے دور کر دیں، یوسف پیغمبر سے، برائی کو، چھوٹی اور بڑی۔ یعنی یوسف پیغمبر تو معصوم ہیں، پاک ہیں، اور وہ تو گناہ کا کرنے والے ہیں نہیں، ان سے گناہ ہوتے نہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن گناہ جو چھوٹا ہے اور بڑا ہے انہوں نے آ کے لپیٹا تھا یوسف علیہ السلام کو، نہ کہ یوسف علیہ السلام نے گناہوں کو پکڑا تھا، نہ گناہ خود کیے تھے، گناہ ہم خود جاتے ہیں گناہ کی طرف، اور یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ آیا تھا، دونوں کے میں فرق ہے، ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں، یوسف کی طرف گناہ آیا تھا، کیونکہ یوسف خود معصوم تھے، نبی معصوم ہوتے ہیں، آپ کی طرف گناہ آیا تو اللہ نے اس لیے کہا میں ان سے دور کروں اس گناہ کو جو چھوٹا اور بڑا آپ کی طرف بڑا تھا، شیطان کی شکل میں آپ کو ورغلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک وہ پیغمبر یوسف میرے مخلصین بندوں میں سے ہیں، میرے مخلصین۔ اب اللہ ان کی خود گواہی دے رہا ہے، اور یہاں مخلصین کہا یعنی اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہیں۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ قرآن نے کہا شیطان نے راندہ درگاہ ہوتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے، ذلیل ہوتے ہوئے اللہ سے کہا تھا مجھے قسم ہے تیری ذات کی میں ان سب کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا، انہیں غلط کام پہ لگاؤں گا۔ اللہ نے اس وقت کہا تھا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو میرے منتخب بندے ہیں تو ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ منتخب بندے اللہ نے یہاں بتا دیا، نبی ہوتے ہیں منتخب بندے، اور جو نبیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، نبیوں کی ادا سنت کو اپناتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یوسف ہے ہی میرا مخلصین بندوں میں سے۔ اور آگے یوسف علیہ السلام کو برہان نظر آ گئی، اور ایک دم جو ہے آپ کے ذہن سے وہ تھوڑا سا جو خیال تھا وہ بھی زائل ہو گیا، تو آپ نے اپنی جان کو بچایا۔ اب یہ نہیں بندہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے، شادی کی محفل ہے، اب دیکھیں نا شادی کی ناچ ہو رہا ہے، گانا چل رہا ہے، تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہے، یہ غلط کام ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے ڈانس پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں تو دیکھ نہیں رہا، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، میں تو اپنی باتیں کر رہا ہوں، کیا کروں مجبور ہوں۔ غلط جگہ کو چھوڑنا ہے آپ نے، غلط جگہ سے غلط چیز کو نہیں ہٹا سکتے تو خود تو جان چھڑائے نا وہاں سے۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں سے جان چھڑائی یا نہیں چھڑائی؟ اب قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، آپ دوڑے دروازے کی طرف، آپ دوڑے دروازے کی طرف، آپ نے کہا یہاں سے جان چھڑاؤں میں، یہ عورت ہے یہاں پر۔ اب آپ کو خود غلط جگہ کو چھوڑنا پڑے گا اپنی جان بچانے کے لیے، آخرت بچانے کے لیے۔ اور پھر وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس عورت نے پیچھے سے یوں قمیص کو پکڑا، یوں اس نے آپ کو گھسیٹنے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے۔ آپ جب دوڑے ہیں تو اس نے قمیص کو پیچھے سے یوں پکڑا ہے آپ کو گریبان سے، اور آپ کو اپنی طرف کھینچنا چاہا، لیکن وہ کرتا یوسف جو تھا وہ اس کے کھینچنے کی وجہ سے جو ہے وہ دو لخت ہوتا چلا گیا، پھٹتا چلا گیا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں من دبر، جب اس کو پیٹھ کے پیچھے سے اس کو یوں پکڑا، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، اور جیسے ہی دروازہ آگے تھا اس کو تالا لگا ہوا تھا، اور جیسے ہی دوڑے یوسف علیہ السلام تو روایات میں آتا ہے تالا خود بخود کھل کے گر گیا۔ اب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ پہلا قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، اسباب بنانا میرا کام ہے۔ اب ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے نا غلط کام کو چھوڑنے کی، جس کو جو غلط کام کی عادت ہے وہ اس کو موت تک لے کے چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ غلط چیزیں کھا رہے ہیں، غلط چیزیں پی رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو لیکن چھوڑنے کی نیت نہیں کرتے۔ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے اس کے لیے کیا ہے، برے دوستوں کو چھوڑ دیں، بری سوسائٹی چھوڑ دیں، بری جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں، انشاءاللہ پھر اللہ آپ کو خود بخود صحیح طرف لگا دے گا۔ تو اب وہ آپ جب گئے تو آگے دروازہ خود کھل گیا، تو تالا ٹوٹ گیا دروازے کا، اور آپ نے یوں دروازہ کھولا، جیسے ہی باہر نکلے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پھر آگے جو ہے اس کا گھر والا عزیز مصر، عورت کا خاوند سامنے کھڑا تھا، اور آگے ٹکراؤ ہوا یوسف علیہ السلام کا اور اس کا، اور پیچھے آ رہی تھی زلیخا۔ عورت ایک دم پینترا بدلتی ہے، ایک دم، کبھی اعتماد جو ہے
اپنی جو گھر کی عورتیں ہیں، جو آپ کے رشتے ہیں خونی، جو آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیٹی ہے، جو گھر کی، ان پر تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ باقی عورت جو آپ کو باہر ملتی ہیں یا آپ سے بات چیت کرتی ہیں یا آپ سے کتنے چاہے قصے کہانیاں وعدے وفائیں کریں، عورت کی بات پر اعتماد، نبی کو دھوکہ دے گئی تو آپ اور آج کے مسلمان ہمیں کوئی دھوکہ کیوں نہ دے۔ تو عورت جو ہے وہ ایک دم الزام مرد پہ لگا دیتی ہے اور مرد جو ہے پھنس جاتا ہے۔ عورتیں آج پورے یورپ امریکہ میں دیکھیں کہ ہمارے بہت بڑی تعداد میں ایشین خاص طور پہ اور مسلمان خاص طور پہ جو ہے وہ عورتوں کے چنگل کی وجہ سے جیلوں میں زندگی کاٹ رہے ہیں۔ مجھے پورا دن ایسے واٹس اپ آتے ہیں کہ عورت نے ورغلایا، پیسے کھائے اور جب اس کو نچوڑ لیا تو اس پہ الزام لگا دیا جی اس نے مجھے ہراساں کیا ہے، بس اس پر اسے 7 سال قید ہو گئی۔ وہاں سنی عورت کی جاتی ہے۔ تو یورپ امریکہ کو کوئی بتا دے کہ یہ قرآن اور یہ تمہاری تورات بھی کہتی ہے کہ عورت کا مکر سب سے زیادہ ہے، دھوکہ دینے میں عورت سب سے آگے ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ ورغلایا خود، بلایا خود، کمرہ بند خود کیا، لاک خود کیا اور آپ کو متوجہ خود کیا، گناہ کی طرف اکسایا خود، اور جب آپ بھاگے پیچھے سے کرتا پکڑا کے آپ کو گھسیٹے اپنی طرف تاکہ غلط کام کرے، لیکن جب آگے اس کا گھر والا خاوند نظر آ گیا تو ایک دم اپنا جو ہے اس نے وہ پینترا بدل لیا اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، بتاؤ تو صحیح، ایک دم ڈر کے کہنے لگی، رونا شروع کر دیا، اس کی کیا سزا ہوگی جو تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرے، جو تیرے حرم پہ حملہ کرے، بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی۔ فیصلہ بھی خود سنا دیا جج بن کر اور الزام بھی خود لگا دیا۔ یہی تو کمال ہے ان میں، عورتوں میں اب کہ فیصلہ بھی خود ہی سنا دیتی ہیں، الزام بھی خود ہی لگاتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دم پیغمبر، معصوم پیغمبر، یہ تو اللہ ان کی پاکی کو بیان کر رہا ہے، ورنہ آج کتنے لوگ اس طرح جیلوں میں کتنے ذلیل ہو چکے ہیں عورتوں کے چنگل کی وجہ سے، عورتوں کے دھوکوں کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تھوڑا سنبھل کے زندگی گزارو، اندھی ان پر اعتماد نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ الا ان یسجنا، الا مگر ان یسجنا، کہ اس کو جیل میں بھیجا جائے، اسے اڈیالہ جیل میں بھیجا جائے، آج کل جو ہے اسے جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اتنی سخت سزا دی جائے کہ وہ نشان عبرت بن جائے۔ ابھی تو آپ پیار کر رہی تھی، ابھی تو آپ لو کی باتیں کرتی تھی، اور ابھی آپ اس کو جیل بھیجنے کی بات کر رہی ہو۔ ایک دم بدلنے والے کا نام کیا ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیے، اس نے ایک منٹ، آپ سارے پریشان عورتوں سے ہیں اس لیے بڑی خوشی سے بولے ہیں آپ یہ تو اب آپ دیکھیے، ابھی ادھر لو کر رہی ہے، یہی لو میرج کا انجام ہوتا ہے۔ میں لو میرج والے میرے پاس آتے ہیں کہ وہ بیچارے بعد میں پریشان ہی ہوتے ہیں شادی کر کے، لو میرج نا، یہ یہاں بتا رہے ہیں کہ لو کرنے والی بعد میں سزا دینے پہ آ گئی۔ یہ لو میرج بعد میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ارینج میرج کیا کریں۔ اب ماں باپ سے کہیں، لڑکا لڑکی، کہ آپ جو طے کریں گے وہی ہمیں، اور پھر دیکھ بھال اچھی کریں، اپنی پسند کو دیکھیں، لیکن یہ جو چکر چلا کر پھر بھاگ کے شادیاں کر لینا یا پھر اس طرح زبردستی کا گھر والوں کو نہ مانے یا منوا لینا، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یہاں زلیخا لو کرتی تھی، ابھی ایک آیت پہلے لو کر رہی تھی، اگلی آیت میں ان کو جیل بھیجنے کی باتیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ان کو اتنی بڑی سزا دو، علیم، دردناک قسم کی، تاکہ ان کو سبق مل جائے۔ اب وہ تو اللہ نے بتا دیا، بعد میں کل انشاءاللہ درس میں آئے گا۔ اب یہاں پہ اگر انسان کو غلط وہم پڑ جائے، وسوسے آتے ہوں، خیالات آتے ہوں، آنکھیں غلط دیکھتی ہوں، زبان غلط بولتی ہو، دماغ غلط سوچتا ہو، ہاتھ غلط کاموں میں پڑا ہوا ہو، جب ساری چیزیں آپ کی عادت نہ چھوٹتی ہو اور آپ ہر وقت انہی کاموں میں پڑے ہوں، تو یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ یوسف کی، آیت نمبر 24 سورہ یوسف کی، لولا ان رأى برهان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین۔ یہ پورا اتنا جملہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو 40 بار پڑھ کے کسی بھی چیز پہ دم کر کے کھائیں اور دعا کریں۔ یہ عمل آپ جو ہے 2 ہفتے تک، 14 دن تک، آپ 14 ڈیز آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو غلط چیزوں سے دور کر دے گا۔ اگر آپ کو کبھی بھی خیال آتا ہے
بہت زیادہ آپ پہ گناہ حاوی ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو ایک بار پڑھ کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پھونک دیں، اللہ آپ کے دل سے وہ خیال بھی ختم کر دے گا اور اللہ اپنی قدرت کی نشانی بھی آپ کو دکھا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔